محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی گزشتہ رات ایک گارڈن میں ولیمے کی دعوت میں جانے کا اتفاق ہوا کہ جہاں پر گیٹ پر جیسے ہی انٹری ہوتی ہے تو دیکھنے میں آیا کہ جوان لڑکیاں بے حجاب ہو کر، بے پردہ ہو کر کے سیلفی لے رہی ہے اور ہنسی مذاق چل رہی ہے۔ تو اس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہ بات میں کہیں اور کی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سیونی اور اس کے آس پاس اطراف میں جو کچھ دیکھا ہے اور سمجھا ہے تو اس کے اعتبار سے میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اور دیکھو، جب تک کہ ہم نکاح کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق نہیں لائیں گے تو ہمارے نکاح کے اندر خیر و برکتیں وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ نکاح کو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق لانا ضروری ہے۔ فضول خرچی سے نکاح کو بچانا ضروری ہے کہ ٹھیک ہے، ولیمے کے کھانے میں جو ہے خرچ جو کچھ ہوا آپ نے کیا، اچھی بات ہے، ولیمے کا کھانا تو سنت سے ثابت بھی ہے، لیکن اس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دینا، اس طریقے سے بے پردگی کو فروغ دینا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اور پھر مجھے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ جہاں عورتوں کے کھانے کا انتظام تھا تو وہاں پر کھانا پروسنے والے مرد حضرات تھے۔ عورتوں میں مرد حضرات کھانا پروسنے والے تھے، اور جب مرد حضرات کھانا پروس رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بے پردگی بھی ہوگی، بے حجابی بھی ہوگی۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہیں پر میرے اپنے گھر سے بھی گئے تھے، تو جب دیکھا کہ یہاں تو مرد حضرات جو ہے کھانا پروسنے والے ہیں، اور اس طریقے سے کبھی ہمارے یہاں سے ایسا ہوا نہیں ہے، اور اس طرح کی دعوتوں میں جاتے بھی نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے میری اپنی اہلیہ نے جو ہے کھانے سے منع کر دیا کہ یہاں پر بے پردگی ہوگی، تو اس اعتبار سے ہم یہاں کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ یہ ہو رہا ہے جہاں ہم نے شادی بیاہ کے موقع پر اتنا کچھ خرچ کیا ہے کہ اگر گھر کی عورتیں تھکی ہوئی ہے، وہ جو ہے کھانا پروس نہیں سکتی ہے، تو دوسری عورتوں کو جو ہے کھانا پروسنے کے لیے لگا دیا جاتا کہ کرائے سے لے لیا جاتا کہ جو ہے آپ کھانا پروس دو، تو اس اعتبار سے جو ہے آپ کو اتنا روپیہ دیا جائے گا کام کرنے کے اعتبار سے، تو یہ بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مرد حضرات کھانا پروس رہے ہیں، اس میں بے پردگی ہو رہی ہے، بے حجابی ہو رہی ہے، جوان لڑکیاں جو ہے بغیر پردے کے، بغیر دوپٹے کے آ رہی ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بات جو ہے کہیں اور کی نہیں ہے، یہ سیونی کی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم جو ہے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو کہاں پر لے کر کے جا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے یہ نکاح ہوا، اس کے اندر جو ہے برکتیں نہیں ہو رہی، کہاں سے خیر و برکت ہوگی؟ ایسے نکاح جو ہے بہت کم سکسیس ہوتے ہیں، بہت کم جو ہے پھولتے پھلتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں پر جو ہے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدہ اسٹیج لگا ہوا تھا، دلہا اور دلہن دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ہے دلہے کے ساتھی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آ رہے تھے اور سیلفیاں لے رہے تھے، تو اس طریقے سے جو ہے بے پردہ دلہن کو بھی کیا گیا، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس لیے ہم اپنے نکاح کو ایک دم بالکل سادگی کے ساتھ میں کریں۔ اگر مجھے اس طرح علم ہوتا تو شاید میں جو ہے نہیں جاتا اس طرح کی دعوت میں۔ اس لیے خاص طور سے سیونی اور آس پاس کے جو علماء ہیں انہیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں اصلاح کرنے کے لیے اور ہم اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور جمعے کے خطاب کے ذریعے سے لوگوں کو اس چیز پر متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نکاح کو سادگی کے ساتھ میں شریعت اور سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے خرافات اور اس طرح کی رسمیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نکاح کو شریعت اور سنت کے مطابق ادا کرنے والا بنائے۔ وما توفیقی الا